مسلمان مرد عورت عاقل بالغ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ آپ نے قربانی کے موضوع پہ درجنوں حدیثیں سنی ہیں 3-4 دنوں میں۔ آج کچھ فقہی مسائل سماعت فرمائیں۔ قربانی واجب ہونے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہو۔ مسلمان نہیں ہے تو اس پہ قربانی واجب نہیں، کوئی بھی چیز واجب نہیں۔ نمبر 2، بالغ عاقل ہو، یعنی دماغ عقل مند بھی ہو اور بالغ بھی۔ نمبر 3، صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب میں نے پچھلے دن غلطی سے آپ کو پرانا حساب، پچھلے سال کا حساب 44,000 راؤنڈ اباؤٹ میں بتایا تھا، لیکن کل میں نے اس کا جو کیلکولیٹ کیا، کیونکہ نصاب بنتا ہے 52.5 تولے چاندی۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت اس وقت تقریباً 63,000 کے راؤنڈ اباؤٹ میں ہے۔ تو اس حساب سے 44,000 میں نے پرانا بتایا تھا، تو 63,000 روپے جس کے پاس مالیت پڑی ہے اور سال ہو گیا ہے، ایکسٹرا پڑے ہیں، اس پہ قربانی واجب ہے، وہ خواہ مرد ہے یا عورت۔ کئی دفعہ بیگموں کے پاس بھی وہ جیب خرچ ملتا ہے تو جوڑ کے لاکھوں روپے ان کے پاس جمع ہو چکے ہوتے ہیں، یا زیورات بھی ہوتے ہیں، کافی قیمتی زیورات پڑے ہوتے ہیں۔ مرد ہے یا عورت، جس کے پاس تقریباً 63,000 راؤنڈ اباؤٹ میں رقم جمع ہے، سال ہو گیا ہے، وہ قربانی اس پہ واجب ہے، وہ صاحب نصاب ہے۔ مرد عقل بالغ ہونا مرد عورت کا یہ بھی ضروری ہے۔ نابالغ بچے پر قربانی واجب نہیں، چاہے وہ اربوں پتی کیوں نہ ہو، بالغ ہوگا تو۔ آپ یہ مسئلہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بالغ بڑا امیر ہے تو اپنے چھوٹے بچوں کی قربانی دے، تو چھوٹے بچوں کی قربانی نہیں دے گا، وہ خیرات کرتا ہے تو کرے، عقیقہ کرے، ویسے خیرات کر دے ان کی طرف سے، لیکن قربانی واجب ہونے کے لیے بالغ ہونا، عاقل ہونا، صاحب نصاب ہونا، مسلمان ہونا یہ ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ، قربانی صبح 10ویں ذی الحج کی سورج نکلنے کے بعد 13 ذی الحج کی شام تک 3 دن، یعنی 10، 11، 12، 3 دن قربانی کر سکتے ہیں، لیکن افضل ترین قربانی کا پہلا دن ہے۔ دوسرے دن بھی قربانی اتنی ہی قربانی قبول ہوگی، لیکن افضلیت زیادہ پہلے دن کو ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ قربانی عید کی نماز پڑھ کر دے۔ یہ مسئلہ ڈیٹیل سے میں آپ کو بتا دوں۔ مثلا کہیں بھی عید کی نماز ہو گئی ہے، آپ نے ابھی نہیں پڑھی تو آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ یعنی ہماری مسجد میں 7:15 بجے قربانی کا عید کا ٹائم رکھا ہے، 7:15۔ آپ کہیں 6:30 پڑھا ہے تو آپ اب قربانی کر سکتے ہیں۔ یا آپ نے نہیں پڑھی، آپ کا خواہش ہے کہ 7:15 ادھر ہی پڑھیں اپنی مسجد میں، تو آپ پہلے جانور ذبح کر لیں تو ہو جائے گا، کیونکہ پورے شہر میں ایک بھی عید پڑھی گئی تو آپ کی قربانی جائز ہوگی۔ تو ظاہر سورج نکلنے سے تقریباً 20 منٹ بعد عید کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ سورج نکلنے سے 20-25 منٹ بعد عید کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور بہت ساری مساجد میں تقریباً فجر کے آدھے گھنٹے بعد عید ہو جاتی ہے۔ 5:30 بجے۔ ہاں جی، لوگ نماز پڑھنے آئے ہوتے ہیں تو وہیں بیٹھے رہتے ہیں اور عید بھی پڑھ کے چلے جاتے ہیں، تو وہاں سے ٹائم شروع ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں عید پڑھی گئی ہے، اب آپ قربانی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن افضل عمل یہی ہے کہ آپ خود عید پڑھ لیں پھر قربانی کریں، تو بالکل سنت کے مطابق کام ہوگا۔ لیکن کہیں عید ہو گئی ہے، آپ نے ابھی پڑھنی ہے کہیں اور جا کے، اس دوران بھی آپ ذبح کر سکتے ہیں، آپ کی قربانی قبول ہوگی۔ قربانی کے دنوں میں ہی قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اتنے پیسے خیرات کر دے، غریبوں کو دے دے، تو بھی اس کے ذمے قربانی کا فرض باقی رہے گا۔ قربانی کو قربانی کے ذریعے خون بہا کر ہی ادا کیا جا سکتا ہے، قربانی کے پیسے دے کر نہیں۔ بہت سارے لوگ ملنے والے جنہیں میں جانتا ہوں، وہ
قربانی کے پیسے ویسے ہی خیرات کر دیتے، ایسا نہیں ہوتا۔ قربانی کرنے سے ہی قربانی ادا ہوگی۔ یہ ہو سکتا ہے آپ جانور ذبح کر کے سارا خیرات کر دیں، خون ضرور کو تکبیر پڑھ کے سارا بانٹ دیں، یہ خیرات ہوگی۔ بھائی غریبوں کو کھانا بھی تو چاہیے نا، تو آپ یہ کھانا دے دیں، پورا ذبح کر کے جانور دے دیں، غریبوں میں بانٹ دیں، بس ٹھیک ہے۔ لیکن قربانی ضروری ہے۔ اگر 3 دن گزر گئے قربانی نہیں کی اور یہ صاحب نصاب تھا، اس کے ذمہ قربانی تھی، اس نے قربانی قضا کر دی، اب احساس ہو گیا کہ مجھے قربانی کرنی چاہیے تھی، تو اب کیا کرے؟ قربانی کے 3 دن تو گزر گئے، اب فقہا فرماتے ہیں کہ پوری جانور قربانی کا ذبح کر کے خیرات کر دیں۔ پہلے قربانی کرنے کا یہ فائدہ تھا، ایک تو قربانی ٹائم پر کی، نمبر 2 تیسرا حصہ آپ کو گوشت نہیں مل گیا، اب آپ تیسرا حصہ نہیں رکھ سکتے، آپ سارا ہی قربانی کو تقسیم کریں گے اور ساتھ توبہ کریں گے اور اللہ سے آئندہ قربانی دینے کا وعدہ کریں گے۔ اسی طرح کہیں عید نہیں ہوئی تھی، آپ نے قربانی کر لی تو آپ کی قربانی نہیں ہوئی، یہ مسئلہ حدیث میں بھی آپ نے پڑھا ہے۔ کہیں عید نہیں پڑھی گئی تھی، آپ نے قربانی کر لی تو آپ کی قربانی نہیں ہوئی۔ ایک صحابی نے عرض کی تھی، حضور میں نے پہلے کر لی تھی عید کی نماز سے پہلے، آپ نے کہا گوشت تو کھا لیا ہے، قربانی نہیں ہوئی۔ تو باہر کیا عید اگر کہیں ہو جائے تو پھر آخری بات، بڑے جانور میں اللہ نے 7 حصے رکھے ہیں، گائے، بھینس، اونٹ، یہ بڑے جانور ہیں۔ گائے بھینس ایک ہی کیٹیگری کے جانور ہیں، گائے بھینس اونٹ، یہ تینوں میں 7 قربانی، بکرا، چترا، دمبا وغیرہ یہ 1 قربانی ہے۔ آپ اپنی طرف سے پہلے قربانی کریں گے، پھر آپ کسی اور کی طرف سے کریں گے۔ میں چاہتا ہوں میں اپنے ماں باپ کی طرف سے کروں، اللہ ماں باپ ریٹائر ہیں یا فارغ ہیں، کچھ نہیں ان کا ذریعہ مال، تو پہلے میں اپنی طرف سے کروں گا، کیونکہ ماں باپ پر تو قربانی واجب ہے نہیں، تو پہلے میں اپنا واجب اتاروں نا، میں پہلی قربانی دوسری ان کی طرف سے کروں۔ زندہ کو بھی قربانی کا ثواب دے سکتے ہیں اور فوت شدہ کو بھی قربانی کا ثواب دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ان کی عمریں بھی متعین ہیں، جانوروں کی عمریں بھی متعین ہیں۔ چھوٹا جانور کم سے کم 1 سال، گائے، بکری، بکرا، چھترا وغیرہ، اس میں فیمیل میل دونوں کے لیے قربانی ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بکری کی شاید نہیں ہوتی، بھیڑ کی نہیں ہوتی، بھائی بھیڑ ہو یا بھیڑ ہو، یعنی کہ مذکر ہو یا مؤنث، دونوں کی ہو جاتی ہے۔ مسئلہ یہ کہ حاملہ نہ ہو، اگر پتہ نہیں تھا ذبح کر لیا ہے تو پھر قربانی ہو جائے گی، ہاں جی۔ اگر حاملہ نہ ہو اور دودھ پلاتی بچوں کو، گائے، بکری، بھیڑ کوئی بھی دودھ پلا رہی ہے، اس کے چھوٹے بچے دودھ پیتے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ نے منع فرمایا اس کے۔ باقی میل فیمیل اس کی دونوں کی قربانی، چھوٹے جانور کا 1 سال کم سے کم، تاہم بھیڑ کا بچہ اگر صحت مند ہو تو 6 ماہ کا بڑا لگتا ہو تو بھی اس کا ہو سکتا ہے، جبکہ اونٹ 5 سال کا، اونٹ کی ایج 5 سال، گائے یا بھینس کی ایج 2 سال۔ اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ 63,000 راؤنڈ باؤنڈ میں اس میں زیادہ تر لوگ آ رہے ہیں، قربانی سے بہانے نہ بنائیں۔ اگر کوئی قرض مرض دینا ہے تو وہ ادا کر دیں پہلے، اس کے بعد، کیونکہ قرض کی بہت انشاءاللہ کل بھی مسائل روزانہ یہ چل